وزیراعظم نے کہا کہ فاٹا اور وزیرستان سے اراکین اسمبلی کے جائز خدشات کی سنوائی ہوگی۔ فاٹا اور وزیرستان کے اراکین اسمبلی کے خدشات دور کیے جائیں گے۔ خصوصی اجلاس کے دوران اراکین پارلیمان سوالات کی اجازت ہوگی۔ حکومت خرابی کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ قومی اسمبلی میں رکن اسمبلی علی وزیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کونسل نے وزیرستان میں آپریشن کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم سے کہا تھا موجودہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ مہنگائی بے روزگاری کے باوجود آپریشن کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان جرنیلوں کو سزا دی جائے جو سہولت کار بنے۔ سہولت کار جرنیلوں کی سزا تک کسی بھی قسم کے آپریشن کی مخالفت کریں گے۔ حکومت اس عمل کو روکے اور ذمہ دار جرنیلوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے عید پر نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عید پر نئے نوٹ نہیں ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے کرنسی نوٹ SMS کے ذریعے جاری کیے جاتے تھے، تاہم اس بار عوام کے لیے نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ عید پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے نوٹ حاصل کرے اور اپنے چاہنے والوں کو عیدی کی مد میں نئے نوٹ دے، لیکن اسٹیٹ بینک کے اعلامیے سے عوام کو مایوسی ہوئی۔ روڈا چہار باغ رہائشی منصوبے کو قبل از وقت مکمل کرنے کا فیصلہ ہے۔ CEO روڈا عمران امین کا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا ہے کہ چہار باغ منصوبہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن ہے، تاہم منصوبہ اگلے سال مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے میں گرین بیلٹس اور پارکس کی صورت میں 56% گرین کور رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ CEO روڈا عمران امین کے مطابق گرین کور کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعمیرات جلد شروع کرنے کے لیے رواں سال دسمبر خریداروں کو قبضہ دے دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے میں ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹیز، کمیونٹی سینٹرز اور کمرشل مارکیٹ تعمیر کی جائیں گی، جبکہ منصوبہ بہترین طرز زندگی فراہم کرے گا۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کسی قانون کو معطل نہیں کر سکتی۔ بادی النظر میں بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ عدلیہ کی آزادی میں مختلف طریقوں سے براہ راست مداخلت کی گئی ہے۔ بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس کا سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 8 صفحات پر مشتمل حکم نامہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے وکیل نے اہم قانونی نکات اٹھائے۔ عدلیہ کی آزادی سے متعلق بھی نکتہ اٹھایا گیا۔ سپریم کورٹ بل کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے گی۔ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پروسیجر بل پر لارجر بینچ کا قیام مسترد کر دیا۔ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے تشکیل کردہ بینچ مسترد کر دیا۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے کے مطابق حکمران جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 کے حوالے سے قانون سازی کا عمل مکمل ہونے اور اس کے نفاذ سے پہلے ہی متنازع بینچ تشکیل دے کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اقدام مسترد کر دیا ہے۔ حکمران جماعتوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ اس نوعیت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے قبل پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ ختم کرنے اور انصاف کے آئینی عمل کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بینچ بذات خود سپریم کورٹ کی تقسیم کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس سے حکومت میں شامل جماعتوں کے پہلے بیان کردہ موقف کی ایک بار پھر تائید ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو 21 ارب کی فراہمی کا بل قومی اسمبلی سے مسترد۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو
21 अरब रुपए की फरहमी का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फरहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करने और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल तक इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख तक इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फरहमी न हो सकी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस पर गौर किया गया। खुसूसी इजलास में कानूनी टीम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कानूनी और आईनी पहलुओं से आगाह किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस पर तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में अदालती कार्रवाई के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली तय की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पेशी के हवाले से अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर बिल से मुतालिक समाअत पर भी ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला किया। इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज सुना दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में उबूरी जमानत के केस में वीडियो लिंक पर पेशी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि जब तक खतरा नहीं था, इमरान खान अदालतों में पेश होते रहे। रिपोर्ट्स हैं इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान जब घर से बाहर निकलते हैं, नया मुकदमा दर्ज हो जाता है। जज ने कहा कि वकला बता रहे हैं कि इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। वकला ये भी कह रहे हैं कि बेनजीर के बाद एक और कौमी लीडर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तोशाखाना केस, इमरान खान की दरखास्त पर नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने समाअत की और प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत से इस्तदा की कि जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि इमरान खान और उनकी अहलिया जानबूझकर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और दोनों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप बाकायदा नोटिस कर दें तो ये कहने की जरूरत ही ना पड़े। आपने नोटिस में बताना है कि किस तरह बुला रहे हैं, बतौर मुल्जिम या गवाह। कानून की जो मंशा है, नोटिस इसी के मुताबिक होना चाहिए।